الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے کا انڈا، دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ سونے کا انڈا پڑھ یا سن لے، اس کو جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ دے کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سونے کا انڈا۔ کسی گھر میں ایک عجیب و غریب ناگن فیمیل کوبرا رہتی تھی جو روزانہ سونے کا ایک انڈا یعنی گولڈن ایگ دیا کرتی۔ گھر کا مالک مفت کی دولت ملنے پر بہت خوش تھا۔ اس نے گھر والوں کو تاکید کر رکھی تھی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ کئی ماہ تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن ناگن نے ان کی بکری کو ڈس یعنی بائٹ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بکری مر گئی۔ گھر والوں کو بڑا غصہ یعنی اینگر آیا اور وہ ناگن کو ڈھونڈنے لگے تاکہ اسے مار سکے، مگر اس شخص نے یہ کہہ کر انہیں ٹھنڈا کر دیا کہ ہمیں ناگن سے ملنے والا سونے کا انڈا بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ مہنگا ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کچھ عرصے بعد ناگن نے ان کے پالتو گدھے پیٹ ڈونکی کو ڈس لیا اور وہ بھی فوراً مر گیا۔ وہ لالچی شخص گھبرایا، مگر تھوڑی دیر میں دوبارہ لالچ کے نشے میں آ گیا اور کہنے لگا، اس نے آج ہمارا دوسرا جانور مار ڈالا، خیر کوئی بات نہیں، اس نے کسی انسان کو تو نقصان نہیں پہنچایا۔ گھر والے چپ ہو رہے۔ اس کے بعد 2 سال تک ناگن نے کسی کو نہ ڈسا۔ گھر والے اپنے جانوروں کو بھول گئے۔ اچانک ایک دن پھر ناگن نے ان کے غلام کو ڈس لیا۔ اس بیچارے نے مدد کے لیے مالک کو پکارا، مگر اس سے پہلے کہ مالک اس تک پہنچتا، زہر یعنی پوائزن کی وجہ سے غلام مر گیا۔ اب وہ لالچی یعنی گریڈی شخص پریشان ہو کر کہنے لگا کہ اس ناگن کا زہر تو بہت خطرناک ہے، اس نے جس کو ڈسا وہ فوراً مر گیا، کہیں یہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو نہ ڈس لے۔ وہ کئی دن اسی پریشانی میں رہا، مگر سونے کے انڈے کی چمک دمک نے ایک بار پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ اگرچہ ناگن کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، مگر سونے کے انڈے بھی تو مل رہے ہیں۔ کچھ ہی دنوں بعد ناگن نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا، مگر وہ بھی کچھ نہ کر سکا اور اس کے بیٹے نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ جوان بیٹے کی موت میاں بیوی پر بجلی بن کر گری اور وہ شخص غصے میں آ کر کہنے لگا کہ اب میں اس ناگن کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مگر وہ ان کے ہاتھ نہ آئی۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو سونے کا انڈا نہ ملنے کی وجہ سے اس کی لالچی طبیعت میں بے چینی ہونے لگی۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی ناگن کے بل کے پاس آئے، وہاں کی صفائی کی اور دھونی دے کر خوشبو مہکائی، گویا ناگن کو صلح کا پیغام دیا۔ حیرت انگیز طور پر وہ واپس آ گئی اور انہیں پھر سے سونے کا انڈا ملنے لگا۔ مال و دولت کی ہرس نے انہیں اندھا کر دیا اور وہ اپنے بیٹے اور غلام کی موت کو بھول گئے۔ ایک دن ناگن نے اس کی زوجہ یعنی وائف کو سوتے میں ڈس لیا، تھوڑی دیر میں اس نے بھی دم توڑ دیا۔ اب وہ لالچی شخص اکیلا رہ گیا تو اس نے ناگن والی بات اپنے بھائیوں اور دوستوں کو بتائی۔ سب نے مشورہ دیا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے اس خطرناک ناگن کو مار ڈالو۔ اپنے گھر آ کر وہ شخص ناگن کو مارنے کے لیے موقع تاک کر بیٹھ گیا۔ اچانک
اسے ناگن کے بل کے قریب ایک قیمتی موتی نظر آیا، جسے دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت خوش ہو گئی۔ دولت کی ہوس نے اسے سب کچھ بھلا دیا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، وقت طبیعتوں کو بدل دیتا ہے، ہو سکتا ہے اس ناگن کی طبیعت بھی بدل گئی ہوگی کہ جس طرح یہ سونے کے انڈوں کی بجائے اب موتی دینے لگی ہے، اسی طرح اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہو، چنانچہ اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے ناگن کو مارنے کا ارادہ ختم کر دیا۔ روزانہ ایک قیمتی موتی ملنے پر وہ لالچی شخص بہت خوش رہنے لگا اور ناگن کی پرانی دھوکہ بازی کو بھول گیا۔ ایک دن اس نے سارا سونا اور موتی برتن میں ڈالے اور اس پر سر رکھ کر سو گیا۔ اسی رات ناگن نے اسے بھی ڈس لیا۔ جب اس کی چیخیں بلند ہوئیں تو آس پاس کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور اسے کہنے لگے کہ تم نے اسے مارنے میں سستی کی اور لالچ میں آ کر اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ لالچی شخص شرم کے مارے کچھ نہ بول سکا۔ اس نے سونے سے بھرا ہوا برتن اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو دیتے ہوئے نہایت حسرت کے ساتھ کہا، آج کے دن میرے نزدیک اس مال کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور میں خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ مر گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ مال و دولت کی ہرس نے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ حریص کی نگاہ محدود یعنی لمیٹڈ ہوتی ہے، جو صرف وقتی فائدہ دیکھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ درست فیصلے میں ناکام رہتا ہے۔ جیسا کہ اس حکایت میں لالچی شخص کو دولت کے نشے نے ایسا مدہوش یا انٹوسائکیٹ کر دیا کہ بیٹے اور زوجہ کی موت بھی اسے ہوش میں نہ لا سکی اور بالآخر وہ خود بھی موت کے منہ میں جا پہنچا۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ حرص کسے کہتے ہیں؟ خواہشات کی زیادتی کے ارادے کا نام حرص ہے، اور بری حرص یہ ہے کہ اپنا حصہ حاصل کرنے کے باوجود دوسرے کے حصے کی لالچ رکھے یا کسی چیز سے جینا بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو حرص اور حرص رکھنے والے کو حریص کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدتر ہے وہ بندہ جس کا رہنما حرص ہو، بدتر ہے وہ بندہ جس کو خواہشات راہ حق سے بھٹکا دے، بدتر ہے وہ بندہ جس کا شوق اور رغبت اس کو ذلیل و خوار کر دے۔ حرص میں ہلاکت ہے۔ جنتی صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے بلند آواز سے فرمایا، لوگو حرص سے بچو کہ اس میں تمہارے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی اور نہ تم حرص کو پورا کر سکتے ہو۔ ہم حرص سے بچ نہیں سکتے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حرص ایسی چیز ہے، دودھ پیتا بچہ ہو یا نوجوان، 100 سال کا بوڑھا ہو یا عورت، افسر ہو یا مزدور، غریب ہو یا امیر، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو ثواب آخرت کی حرص ہوتی ہے تو کسی کو مال و دولت کی، کسی کو عزت و شہرت کی، اور کسی کو سب میں نمایاں نظر آنے کی۔ الغرض حرص کسی نہ کسی انداز سے ہمارے اندر موجود ہوتی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت 128 میں ارشاد فرماتا ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ترجمہ کنز ایمان، اور دل لالچ کے پھندے میں ہیں۔
تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ لالچ، گریڈ، دل کا لازمی حصہ ہے، کیونکہ یہ اسی طرح بنایا گیا ہے۔ دو چیزیں جوان رہتی ہیں۔ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں، مال کی حرص اور عمر کی حرص۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہاں عام دنیا دار انسان مراد ہے جو بڑھاپے میں بھی حریص رہتا ہے۔ بعض اللہ کے بندے جوانی میں بھی حریص نہیں ہوتے، وہ اس حکم سے علیحدہ ہیں، مگر ایسے خوش نصیب بندے ہیں بہت تھوڑے۔ عموماً وہی حال ہے جو یہاں ارشاد ہوا۔ عموماً بوڑھے آدمی مال جمع کرنے، مال بڑھانے میں بڑے مشغول رہتے، ہمیشہ زندگی کی دعائیں کراتے، اگر کوئی انہیں کوسے تو لڑتے۔ یہ ہے محبت مال و عمر۔ حریص کا دل یا کناز سے بھرتا ہے یا قبر کی مٹی سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حرص کی تین قسمیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ حرص کا تعلق صرف مال و دولت کے ساتھ ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ حرص تو کسی شے کی مزید خواہش کرنے کا نام ہے، اور وہ چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے، چاہے مال ہو یا کچھ اور۔ چنانچہ مزید مال کی خواہش رکھنے والے کو مال کا حریص کہیں گے، زیادہ کھانے کی خواہش رکھنے والے کو کھانے کا حریص کہا جائے گا، اور نیکیوں میں اضافے کے تمنائی کو نیکیوں کا حریص، جبکہ گناہوں کا بوجھ بڑھانے والے کو گناہوں کا حریص کہیں گے۔ ہر حرص بری نہیں ہوتی۔ بنیادی طور پر حرص کی تین قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 اچھی حرص، نمبر 2 بری حرص، نمبر 3 مباح حرص۔ نمبر 1 اچھی حرص، رضا الہی کے لیے کیے جانے والے نیک اعمال انشاءاللہ انسان کو جنت میں لے جائیں گے، لہذا نیکیوں کی حرص محمود یعنی پسندیدہ ہوتی ہے۔ مثلا فرض نماز کے ساتھ نوافل کی حرص، فرض روزوں کے ساتھ نفل روزوں کی کثرت کی حرص، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقہ و خیرات راہ خدا میں دینے کی حرص، تلاوت، ذکر اللہ، درود پاک وغیرہ نیکیاں کرنے کی حرص اچھی ہے۔ نمبر 2 بری حرص، جس طرح گناہ کرنا منع ہے، اسی طرح گناہ کے کاموں کی حرص بھی ممنوع ہے۔ مثلا برے کام، رشوت، چوری، بدنگاہی، بدکاری، فلمیں ڈرامے دیکھنے، گانے باجے سننے، شراب پینے، جوا کھیلنے، غیبت، تہمت، چغلی، گالی دینے، بدگمانی، لوگوں کے عیب ڈھونڈنے اور انہیں اچھالنے وغیرہ دیگر گناہوں کی حرص مذموم یعنی بری ہے۔ نمبر 3 مباح حرص۔ مباح کا مطلب ہے وہ عمل جس کا کرنا نہ کرنا ایک جیسا ہو، البتہ اگر اس مباح کام سے پہلے اچھی نیت کر لی جائے تو پھر وہ مباح کام بھی ثواب کا کام بن جاتا ہے۔ مباح حرص کی مثالیں یہ ہیں: کھانے پینے، سونے، دولت اکٹھی کرنے، عمدہ مکان بنانے، نت نئے لباس پہننے اور دیگر بہت سارے کام مباح ہیں جن کی زیادتی کی خواہش مباح حرص ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں صرف اور صرف ان کاموں کی حرص کرنی چاہیے جن سے ہمیں دنیا اور آخرت کا نفع حاصل ہو، اور یہ نیکیوں کی حرص میں ہی ہو سکتا ہے، جبکہ بری حرص میں سراسر نقصان ہے، کیونکہ یہ ہمیں جہنم میں پہنچا سکتی ہے۔ اور مباح حرص یعنی جائز چیزوں کی حرص میں اگرچہ گناہ نہیں، لیکن یہ گناہوں تک پہنچا سکتی ہے۔ جیسا کہ جو کوئی مال کمانے کا حریص ہو جاتا ہے تو عام طور پر وہ حلال و حرام ذرائع کی پرواہ کیے بغیر مال جمع کرنے میں لگا رہتا ہے، اور مال بیچنے میں جھوٹ، دھوکہ، فراڈ وغیرہ کئی طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
جنتی زیور میں ہے لالچ اور حرص کا جذبہ خوراک، لباس، مکان، سامان، دولت، عزت، شہرت، غرض ہر نعمت میں ہوا کرتا ہے۔ اگرچہ لالچ کا جذبہ کسی انسان میں بڑھ جاتا ہے تو انسان طرح طرح کی بد اخلاقیوں اور بے مروتی کے کاموں میں پڑ جاتا ہے اور بڑے سے بڑے گناہوں سے بھی نہیں چوکتا، بلکہ سچ پوچھئے تو حرص و طمع اور لالچ در حقیقت ہزاروں گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ دولت کی حرص دل سے اللہ دور کر دے، دولت کی حرص دل سے اللہ دور کر دے، عشق رسول دے دے کر یہ دعا رہے ہیں، تکثیر مال و زر کی ہرگز نہیں تمنا، ہم مانگ آپ سے بس غم آپ کا رہے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہمیں صرف اور صرف نیکیوں کا حریص بننا ہے، نیکیاں اور صرف نیکیاں کرنی ہیں۔ اللہ پاک کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے، اس پر حرص کرو جو تمہیں نفع دے۔ حضرت سیدنا امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی اللہ پاک کی عبادت میں خوب حرص کرو اور اس پر انعام کا لالچ رکھو، مگر اس عبادت میں بھی اپنی کوشش پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ پاک سے مدد مانگو۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خیال رہے دنیاوی چیزوں میں قناعت اور صبر اچھا ہے، مگر آخرت کی چیزوں میں حرص اور بے صبری اعلیٰ ہے۔ دین کے کسی درجے پر پہنچ کر قناعت نہ کر لو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک عجیب و غریب قوم، منقول ہے حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ ایک قوم کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ان کے پاس دنیاوی سامان نام کو بھی نہ تھا۔ انہوں نے بہت سی قبریں کھود رکھی تھی، صبح کے وقت وہاں کی صفائی کرتے اور نماز ادا کرتے، پھر صرف سبزیاں کھا کر پیٹ بھر لیتے، کیونکہ وہاں کوئی جانور موجود نہ تھا جس کا وہ گوشت کھاتے۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ کو ان کا سادہ انداز زندگی دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کے سردار سے پوچھا، میں نے تم لوگوں کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ جس پر کسی دوسری قوم کو نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تمہارے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے اور تم سونا اور چاندی سے بھی نفع نہیں اٹھاتے۔ سردار کہنے لگا کہ ہم نے سونے اور چاندی کو اس لیے برا جانا کہ جس کے پاس تھوڑا بہت سونا یا چاندی آ جاتی ہے وہ انہی کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، تم لوگ قبریں کیوں کھودتے ہو اور جب صبح ہوتی ہے تو ان کو صاف کرتے ہو اور وہاں نماز پڑھتے ہو؟ بولا اس لیے کہ اگر ہمیں دنیا کی کوئی حرص و طمع ہو جائے تو قبروں کو دیکھ کر ہم اس سے باز رہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، تمہارا کھانا زمین کی سبزی کیوں ہے؟ تم جانور کیوں نہیں پالتے تاکہ ان کا دودھ حاصل کرو، ان پر سواری کرو اور ان کا گوشت کھاؤ؟
تو سردار نے کہا کہ اسی سبزی سے ہماری گزر بسر ہو جاتی ہے، اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اتنی چیز ہی کافی ہے، اور ویسے بھی حلق سے نیچے پہنچ کر سب چیزیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں، ان کا ذائقہ پیٹ میں محسوس نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ نے اس کی حکمت بھری باتیں سن کر اسے پیشکش کی، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنا مشیر یعنی ایڈوائزر بنا لوں گا اور اپنی دولت میں سے حصہ بھی دوں گا۔ مگر اس نے معذرت کر لی کہ میں اسی حال میں خوش ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ ہو عطا اس کو مال و دولت، نہ دیجیے عطار کو حکومت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع امت، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہماری حالت زار، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا سے دل و جان سے محبت ہونے اور آخرت کی الفت میں کمی کی وجہ سے مسلمانوں کی بھاری تعداد اللہ الرحیم اور اس کے رسول کریم کی یاد سے دور ہے، جبکہ گناہوں اور فضولیات کی ہرس میں مسرور یعنی خوش ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج کا نوجوان لائن میں لگ کر مہنگے ٹکٹ خرید کر ساری رات گناہوں بھرے پروگرام دیکھنے سننے کو تیار ہے، مگر نماز ادا کرنے کی غرض سے چند منٹ کے لیے مسجد کا رخ کرنے سے کتراتا ہے۔ کئی گھنٹے ریموٹ ہاتھ میں پکڑے فلمیں ڈرامے دیکھنے کا وقت ہے، مگر رضا الہی پانے، اپنی آخرت سنوارنے اور علم دین سیکھنے کے لیے راہ خدا میں عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کے لیے مختلف بہانے ہیں۔ عشق مجازی کو بھڑکانے والے گندے ناولز پڑھنے کے لیے گھنٹوں کا وقت ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ درست قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں آتا اور نہ سیکھنے کا شوق ہے۔ برے دوستوں کی گندی صحبت میں گھنٹوں اپنا وقت برباد کرنے کے لیے وقت ہے، مگر عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھ کر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھنے کا وقت نہیں۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے، بقیہ زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے فوراً سارے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور نیکیاں کرنے لگ جائیں۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیکیوں کی حرص بڑھانے کا طریقہ۔ اے عاشقان رسول، دولت و عیش و عشرت آنے جانے والی شے ہے، نیکیوں کی حرص کیجیے اور اپنا یہ ذہن بنائیے کہ میرے پاس مال کی کثرت ہو یا نہ ہو، نیکیوں کی ضرور کثرت ہو۔ نیک بننے اور نیکیوں کی حرص پیدا کرنے کے لیے اللہ والوں کے واقعات سنیے۔ عبادت کی اعلیٰ مثال عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمت اللہ علیہ کی پنڈلیاں، کیلز، نماز میں زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے سوج گئی تھیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس قدر کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے کہ اگر آپ رحمت اللہ علیہ سے کہہ دیا جاتا کہ کل قیامت ہے تو بھی اپنی عبادت میں کچھ اضافہ نہ کر سکتے،
یعنی ان کے پاس عبادت میں اضافے کے لیے وقت کی گنجائش ہی نہ تھی۔ جب سردی کا موسم آتا تو آپ رحمت اللہ علیہ مکان کی چھت پہ سویا کرتے تاکہ سردی آپ رحمت اللہ علیہ کو جگائے رکھے، اور جب گرمیوں کا موسم آتا تو کمرے کے اندر آرام فرماتے تاکہ گرمی اور تکلیف کے سبب سو نہ سکیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا انتقال سجدے کی حالت میں ہوا، اور آپ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں، تو بھی میری ملاقات کو پسند فرما۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ساتھ جماعت کے پڑھوں ساری نمازیں، اللہ عبادت میں میرے دل کو لگا دے۔ حرص کا علاج۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عام طور پر مال ہی کی حرص کی خواہش ہوتی ہے، اور اس حرص کی وجہ سے دیگر کئی طرح کی حرص پیدا ہوتی ہے۔ اگر مال کی حرص سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے تو اللہ پاک کی عبادت کرنے، آرام و سکون کی زندگی گزارنے کی صورت بن سکتی ہے۔ مال کی حرص کا سب سے بڑا علاج قناعت ہے۔ چنانچہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قلبی مرض کا علاج صبر و قناعت ہے، یعنی جو کچھ خدا کی طرف سے بندے کو مل جائے اس پر راضی ہو کر خدا کا شکر بجا لائے، اور اس عقیدے پر جم جائے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اسی وقت فرشتہ خدا کے حکم سے انسان کی 4 چیزیں لکھ دیتا ہے: انسان کی عمر، انسان کی روزی، انسان کی نیک نصیبی، انسان کی بد نصیبی۔ یہی انسان کا نوشتہ یعنی ریٹن تقدیر ہے۔ لاکھ سر مارو مگر وہی ملے گا جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ نفس ادھر ادھر لپکے تو صبر کر کے نفس کی لگام کھینچ لو۔ اسی طرح رفتہ رفتہ قلب میں قناعت کا نور چمک اٹھے گا اور حرص و لالچ کا اندھیرا بادل چھٹ جائے گا۔ حرص کا علاج کرنے اور قناعت کی نعمت پانے اور اس کی فضیلت جاننے کے لیے اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول سنیے اور حرص سے جان چھڑانے کی کوشش فرمائیے۔ قناعت کا لغوی معنی اکتفا کرنا، یعنی کافی سمجھنا، صبر کرنا، تھوڑی چیز پر راضی اور خوش رہنا، جو ملے اسی میں گزارا کرنا، زیادہ طلبی اور حرص سے بچے رہنا قناعت کہلاتا ہے۔ قناعت کی 2 تعریفات۔ نمبر 1، خدا کی تقسیم پر راضی رہنا قناعت کہلاتا ہے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا محمد بن علی ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قناعت یہ ہے کہ انسان کی قسمت میں جو رزق لکھا ہے اس پر اس کا نفس راضی رہے۔ قناعت کے 5 حروف کی نسبت سے 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، اللہ پاک پرہیزگار، قناعت پسند اور گمنام بندے کو پسند فرماتا ہے۔ نمبر 2، قناعت ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ نمبر 3، وہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہوا اور بقدر کفایت رزق دیا گیا اور اللہ پاک نے اسے دیے ہوئے پر قناعت دی۔ نمبر 4، مومنوں میں سے بہترین شخص قناعت پسند اور بدترین شخص لالچی ہوتا ہے۔ نمبر 5، غنی وہ نہیں جس کے پاس کثیر مال ہو، بلکہ غنی تو وہ ہے جس کا نفس غنی ہو۔ حرص ذلت بھری فقیری ہے، حرص ذلت بھری فقیری ہے، جو قناعت کرے تونگر ہے۔ ایک روٹی پر گزارا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ خراسان کے مالدار لوگوں میں سے تھے۔ ایک دن آپ اپنے محل سے باہر دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص پر نظر پڑی جس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا جسے وہ کھا رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ سو گیا۔
آپ نے غلام سے فرمایا جب یہ شخص بیدار ہو تو اسے میرے پاس لانا۔ چنانچہ اس کے بیدار ہونے پر غلام اسے آپ کے پاس لے آیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، اے شخص، کیا روٹی کھاتے وقت تم بھوکے تھے؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ پوچھا کیا اس روٹی سے تم سیر ہو گئے؟ عرض کی جی ہاں۔ آپ نے پھر سوال کیا، روٹی کھانے کے بعد تمہیں اچھی طرح نیند آئی؟ عرض کی جی ہاں۔ اس کی یہ باتیں سن کر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے دل میں سوچا، جب ایک روٹی سے بھی گزارا ہو سکتا ہے تو پھر میں اتنی دنیا لے کر کیا کروں؟ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں۔ قناعت کا حصول۔ حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ قناعت کی نعمت پانے کا طریقہ بیان فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، قناعت کا حصول 3 چیزوں پر موقوف ہے۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 علم، اور نمبر 3 عمل۔ نمبر 1 پہلی چیز عمل ہے، یعنی معیشت میں درمیانہ انداز اور خرچ میں کفایت اختیار کرنا۔ جو شخص قناعت میں بزرگی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کم خرچ کرے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، التدبیر نصف المعیشہ، ترجمہ تدبیر سے کام لینا نصف معیشت ہے۔ نمبر 2 دوسری چیز خواہشات کم رکھنا، تاکہ وہ کسی دوسرے حال میں بھی ضرورت کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ نمبر 3 تیسری یہ کہ وہ اس بات کو جان لے کہ قناعت میں عزت ہے اور سوال کرنے سے بچت ہے، جبکہ حرص و لالچ میں ذلت ہی ذلت ہے۔ پس اس طرح غور و فکر کرتے ہوئے اس یعنی حرص سے جان چھڑا لے۔ دولت دنیا سے بے رغبت مجھے کر دیجئے، میری حاجت سے مجھے زائد نہ کرنا مالدار۔ حرص کا ایک اور علاج۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حرص و طمع کی نحوست سے پیچھا چھڑانے اور قناعت کی دولت پانے کے لیے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعا کیجیے۔ صرف قبر کی مٹی ہی سے پیٹ بھرے گا۔ اللہ پاک کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت بنیاد ہے، اگر انسان کے لیے مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا، اور انسان کے پیٹ کو تو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ سیٹھ جی کو فکر تھی اک اک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کسی کا محتاج نہ ہو۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمت اللہ علیہ خشک روٹی کو پانی کے ساتھ تر کر کے کھاتے تھے اور فرماتے، جو شخص اس پر قناعت کرتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، عیش کچھ وقت کا ہے جو گزر جائے گا اور چند دنوں میں حالت بدل جائے گی۔ اپنی زندگی میں قناعت اختیار کر راضی رہے گا اور اپنی خواہش ختم کر دے، آزادی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ کئی مرتبہ موت سونے، یاقوت اور موتیوں کے سبب ڈاکوؤں کے ذریعے آتی ہے۔ یاد رکھیے، مشقت دونوں میں ہے، حرص میں بھی اور قناعت میں بھی۔ ایک کا نتیجہ بربادی، دوسری کا آبادی۔ آپ کو کیا چاہیے؟ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جو قناعت کرے گا انشاءاللہ خوشگوار زندگی گزارے گا،
جس کے دل میں دنیا کی ہرس جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی زندگی میں بدمزگی بڑھے گی۔ کان دھر کے سن نہ بننا تو ہری سے مال و زر، کر قناعت اختیار ہے بھائی تھوڑے رزق پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اقوال۔ نمبر 1، آرام سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنے دل سے لالچ نکال دو۔ نمبر 2، اگر استاذ قناعت پسند ہے تو اس کے طلبہ بھی لالچ سے بچ کر رہیں گے۔ نمبر 3، اپنی غربت اور تنگ دستی پر غور نہ کرو، کیونکہ اس میں غور کرتے رہنے سے تمہارے غم میں اضافہ اور حرص میں زیادتی ہوگی۔ نمبر 4، لالچ اور حرص کو مت اپناؤ کہ تم سب سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ نمبر 5، حرص سے روزی نہیں بڑھتی مگر بندے کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ نمبر 6، قناعت ایک نعمت ہے اور قناعت سے بڑھ کر کوئی سلطنت نہیں۔ نمبر 7، جو کچھ پاس ہے اسی پر قناعت کیجئے، زندگی سکون سے گزرے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1000 سال کی عبادت سے افضل عمل۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس جائز خواہش کے پورا کرنے پر قدرت حاصل نہ ہو اس سے محرومی پر حسرت سے فقیر کی نکلنے والی آہ مالدار کی 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔